ساتھ ہی ساتھ فیصل واڈا کی جانب سے بھی ریئیکشن سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پہلے ہم سب بعد میں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجویز ہے نیشنل الیکشن پلان کے تحت فوری اجلاس بلایا جائے. اجلاس میں پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران شامل ہوں گے. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. فیصل واڈا صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے گا جس طرح سے بھارت کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ سنتاس معاہدہ معطل کیا گیا ہے, ساتھ ہی ساتھ سفارتی تعلقات کو محدود کرنے کا کہا گیا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بھارت کے اس اقدام کو؟ دیکھیں, ایک تو یہ بھارت کا ہمیشہ کی طرح ایک گھٹیا اور تھرڈ کلاس پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈے کے تحت انہوں نے ایکچولی تو اپنی ہی اس پروپیگنڈے کے اندر اپنی فوج کو انڈرمائن کر دیا اور لوسی فوج بنا دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 لاکھ ان کے فوجی ہیں لائن آف کنٹرول پہ کشمیر پہ. اس کے باوجود بھی وہ یہ جھوٹا بیانی کے اندر غلطی پہ غلطی کرتے رہ گئے. اس کے بعد یہ ان کی ٹریولنگ جگہ ہے جدھر سارے لوگ ٹورسٹ آتے ہیں. نمبر 3 یہ کہ نہ کوئی لاشیں دکھائی گئی ہیں ٹیررسٹ کی, نہ ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں, نہ انوسنٹ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں. اس کے بعد یہ بالکل ویسے ہی ڈرامہ ہے جیسے پہلے کرتے ہیں. پھر ہمیشہ کی طرح امیرکن وزٹ ہو رہا تھا جیسے کلنٹن کا ہوا تھا, اسی طرح سب کچھ ہوا. اور پھر میں نے اور آپ نے ہی الجزیرہ نے ایکسپوز کر دیا ان کو کہ یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اس کا کوئی شکل تو ہے نہیں اب دکھانے کی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں وہ کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دیتا ہے تو اس میں بہت ساری بہتریاں بھی رکھتا ہے. ہمارے لیے پاکستان پہلے, باقی سب چیزیں بعد میں ہیں, اور پاکستان کے ساتھ پاکستانی قوم بھی بہت کھڑی ہے. یہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمارے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سیاسی اختلافات کو چھوڑ کر, میری تجویز ہے کہ ایکشن پلان کی میٹنگ کل ہی بلائی جائے, اور بلانے پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کو بٹھایا جائے. کیونکہ پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو فوج ہے, سب کچھ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. اس میں بٹھائیں اور تاکہ پرجوش اور پر طاقت سے بھرا ہوا میسج جائے کہ ہم متحد ہیں, کہ فوج کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, دشمنوں کے آگے کھڑی ہوئی ہے. اور اگر اس گھٹیا اور جعلی پروپیگنڈے کے تحت انڈیا نے کوئی آڑ بنا کے, اس کو بہانہ بنا کے کوئی ایکشن لیا تو بھرپور اور خطرناک ری ایکشن آئے گا ہمیشہ کی طرح. اچھا فیصل واڈا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانی چاہیے اور نیشنل الیکشن پلان کا اجلاس بھی بلانا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی طور پر پاکستان کو کیا قدم اٹھانا چاہیے, کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ سلامتی کا جو معاملہ ہے یہ ہماری فوج ہاتھ میں, اللہ کے بعد, اللہ کے رحم سے, اللہ کے کرم سے اللہ نے ان کو اسباب اور وسیلہ بنایا ہوا ہے. ہمارا بالکل اس میں کمپلیٹلی ہمیں گارنٹی ہے کہ ہماری کبھی نہ شکست ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی انشاءاللہ. ہم بڑے طاقتور ہاتھوں کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ پوری کی پوری اپنے ملک اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو کوئی چیز پریشانی کی اور گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. یہ جتنا تیزی سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہیں, اور ایکچولی تو اس پروپیگنڈا کے اندر سب سے زیادہ ڈیمیج انہوں نے اپنے ملک اور اپنی فوج کو کر دیا ہے. میں تو اس کو لوسی فوج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو ثابت کیا لوسی فوج, کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جہاں پاسبلٹی نہیں ہے وہاں انہوں نے ایسا بہانا ڈرامہ کیا, اور جو لاسٹ کی تصویر دکھائی ہے وہ جوتے پالشڈ ہیں. یہ سب چیزیں ایکسپوز ہوگی نا الجزیرہ جیسے انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں. اب کہہ سکتے کہ پاکستانی میڈیا سب کچھ کر رہا ہے. اس حساب سے میں سے بات کر رہا ہوں, پاکستانی میڈیا بھی وہی جاب کرتا ہے, وہی سچائی دکھاتا ہے. لیکن وہ باعث بنا لیتے کہ جی کیونکہ پاکستان کی بات آئی ہے تو پاکستان کی میڈیا کی بات کر رہی ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ایکسپوز کر دیا, تو ان کے پاس تو کوئی شکل دکھانے کی جگہ ہے نہیں. ہم بڑی زبردست پوزیشن پہ کھڑے ہیں اللہ کی مہربانی سے.